اس کی صورت یہ اختیار کی گئی ہے کہ مریض کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ صرف اسی زہر پر زندہ رہ سکتا ہے جسے دنیا جانتی ہے کہ اسے مار رہا ہے۔ صدر ضیاء نے 5 جولائی 1977 کو آپریشن فیئر پلے کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا، یہ بہانہ بنا کر کہ انہوں نے صرف 90 دنوں کے اندر منصفانہ انتخابات کرانے کے مقصد سے ایسا کیا ہے۔ آرمی صرف اسٹیٹ صاف کرے گی اور اسے محفوظ رکھے گی تاکہ انتخابات ایک منصفانہ مقابلہ بن سکیں۔ لیکن پھر انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ انتخابات اس وقت ہی ہو سکتے ہیں جب یہ واضح ہو کہ وہ مثبت نتیجہ پیدا کریں گے، چونکہ انہوں نے خود ہی یہ طے کرنے کا اختیار لے لیا ہے کہ مثبت نتیجہ کسے سمجھا جائے گا اور یہ کہ انتخابات کب اسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے صرف وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انتخابات بالکل ہوں گے بھی یا نہیں۔ اگر انتخابات ہوئے تو صدر کیسے یقینی بنائیں گے کہ نتائج مثبت ہوں؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن مناسب وقت کا انتظار کرتے ہوئے جنرل ضیاء نے اصل 90 دنوں کو 6 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ لیکن شاید انتخابات نہ ہونے کی ایک سادہ سی وجہ یہ ہے کہ صدر ضیاء ان پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی کبھی رکھا تھا۔ ان کے حقیقی عقائد کا اظہار ان کے ایک بیان میں ہوتا ہے جسے بھٹو نے اپنے اپیل بیان میں نقل کیا ہے۔ صدر ضیاء، جو صدر اور وزیر اعظم ہونے کے علاوہ آرمی کے سربراہ بھی ہیں، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، چاہے یہ آئینی ہو یا نہ ہو، پاکستان میں طاقت ہمیشہ اس شخص کے پاس رہے گی جو آرمی کے سربراہ کی کرسی پر بیٹھا ہو۔ چونکہ بھٹو اس سے متفق نہیں ہیں، اس لیے جنرل کوئی ایسے انتخابات نہیں ہونے دیں گے جب تک مجبور نہ ہوں جن میں بھٹو یا ان کے حامیوں کے اقتدار میں واپس آنے کا کوئی امکان ہو۔ یہ مثبت نتیجہ نہیں ہوگا۔ سخت طنز ہے کہ ایسے شخص کو بھٹو نے 1973 میں فوج کی طرف سے بھٹو کی صدارت کو بغاوت کے ذریعے ختم کرنے کی پہلی کوشش کی۔ تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ماضی میں طنز یہ تھا کہ صدر ایوب نے بھٹو کو انقرہ میں اپنا خصوصی ایلچی بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ ان فوجی جنرلوں سے التجا کریں جنہوں نے ترکی کی جمہوری پارٹی کی حکومت کو گرایا تھا کہ وہ وزیر اعظم مندیرس، وزیر خارجہ زورکو اور وزیر خزانہ کرپٹکن کے خلاف سزائے موت کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کریں۔ بھٹو ناکام رہے اور پھانسیاں عمل میں آئیں۔ جو کچھ بھی جنرل ضیاء نے اس تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر سیکھا، انہوں نے وہ بہت اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا۔ فوج بمقابلہ عوام۔ فوجی قائدین انتخابات نہیں کرتے جب تک کہ مجبور نہ ہوں، اور جنرل ضیاء بھی نہیں کریں گے۔ اس دوران مارشل لاء اپنا نقصان جاری رکھے گا اور یہ واضح طور پر بتانے میں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ بھٹو نے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ بھٹو کے بیان کے صفحات میں بکھرے ہوئے زرے خیالات موجود ہیں کہ کس طرح پاکستان میں فوجیت کا سرطان پھیلا۔ جنرل ایوب کے "وی آر لائک دی پرشینز" کے کمپلیکس سے لے کر جس بے وقوفی کو بھٹو نے لطف کے ساتھ بیان کیا ہے، فوجی بجٹ کی نہ بجھنے والی بھوک تک، جس کی بھٹو نے خود بھی حوصلہ افزائی کی، جیسا کہ جنرل ضیاء نادانستہ طنز کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، اور پھر فوجی ہائرکی کی محض طاقت کے لیے طاقت کی اتنی ہی نہ بجھنے والی خواہش تک۔ پہلے اعلیٰ جنرلوں کی سیاسی طاقت کی بھوک، اور بعد میں کرنلز اور میجرز کی انتظامیہ میں ہر سطح پر، حتیٰ کہ مقامی اتھارٹی تک طاقت کی بھوک۔ لیکن قاری کو یہ بکھرے ہوئے دانش کے موتی جمع کرنے کے لیے پورے دستاویز کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں۔ ان سب کا اجتماعی مطلب بلوچستان کے بارے میں چند صفحات میں نہایت عمدگی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ وہ صوبہ جو پاکستان کے کسی بھی حصے سے زیادہ عرصے تک فوجی حکمرانی کے تحت رہا ہے، کبھی نام اور حقیقت دونوں میں، کبھی صرف حقیقت میں۔ یہاں بھی بھٹو ان باتوں کے لیے جن کی وہ اب مذمت کرتے ہیں خود بھی ذمہ دار ہیں، لیکن وہ اپنے خصوصی سیکرٹری راؤ عبدالرشید کے ایک نوٹ کو پیش کرتے ہیں جو گویا ایک لیبارٹری ماڈل کے پیمانے پر ایک مظاہرے کا احوال ہے کہ سیاست کا، انتظامیہ کا، بلکہ پوری معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے جب تمام معیارات فوجی آہنی تلے رون دیے جاتے ہیں، بلوچستان کے معاملے پر اور راؤ عبدالرشید کے ایکسرے پر۔
جس میں سیاسی بصیرت اور ایک تجربہ کار منتظم کے غیر جانبدار مشاہدے کو یکجا کرتے ہوئے اس بدقسمت صوبے میں کیا ہو رہا ہے، وائٹ پیپر کے مصنفین اور بھٹو کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کے تبادلے میں سیاسی طنز ایک نئی جہت اختیار کر جاتا ہے۔ راؤ عبدالرشید مختصر مگر واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ کیسے فوج کو مکمل گھن کے تحت بلوچستان لایا گیا، آخری حربے کے طور پر۔ وہ بتاتے ہیں کہ فوج کی تعیناتی کب جائز ہوتی اگر یہ ایک تیز کارڈدار آپریشن تک محدود رہتی۔ تاہم وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ایک خود تسلسل پذیر آپریشن بن گئی اور کیسے فوج کی طویل موجودگی کئی شعبوں میں منفی اثرات پیدا کر رہی ہے۔ اس پر خصوصی سیکرٹری یہ مشاہدہ بھی شامل کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے اس ملک میں فوج کو سول انتظامیہ میں ملوث ہونے کی ایک طویل روایت رہی ہے۔ وائٹ پیپر اس سب کو تسلیم کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، اگرچہ راؤ رشید کے فوج کے سول معاملات میں کردار کے بارے میں جائز تحفظات تھے، یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ بھٹو کی حکومت نے بلوچستان میں فوج کے بتدریج انخلا کی پالیسی نہیں اپنائی۔ اس پر بھٹو نے سخت احتجاج کے ساتھ جواب دیا، یہ زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ وہ کہتے ہیں، کئی مواقع پر میں نے انخلا کی منصوبہ بندی پر زور دیا، لیکن ہر بار مجھ سے درخواست کی گئی کہ مدت میں مزید کچھ مہینوں کی توسیع کر دی جائے۔ یہ سچائی ہے، اصل اور تاریخی ریکارڈ اس حکومت کی گھڑی ہوئی کہانی کے برعکس۔ کیا اب تک اس حکومت نے فوج کو بلوچستان سے نکالا ہے؟ نہ صرف میں، بلکہ بلوچستان کے لوگ اس سوال کا ایماندارانہ جواب جاننا چاہیں گے۔ یہ محض اپنے عیب دوسروں پر ڈالنے کی مثال ہو سکتی ہے، کیونکہ بلوچستان میں بھٹو کا ریکارڈ فوج کے ریکارڈ سے بہت بہتر نہیں ہے۔ لیکن یہاں تک کہ اگر بھٹو کے 300 صفحات کے بیان میں بلوچستان میں جو ہوا اس کے بارے میں ان کے اور راؤ عبدالرشید کے تجزیے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا، تب بھی یہ بیان سیاسیات کے کسی بھی کتب خانے کے لیے ایک اچھا اضافہ ہوتا۔ اگر پاکستان کے فوجی حکمران زیادہ دانشمند ہوتے تو وہ اس بیان کو دبانے کی بجائے ہر فوجی اسکول میں لازمی پڑھائی بناتے، کیونکہ یہ ایک عمدہ کیس اسٹڈی فراہم کرتا ہے کہ کس طرح ایک فوج سیاسی نظام کو نقصان پہنچانے کے علاوہ خود کو بھی نقصان پہنچاتی ہے جب وہ سیاست میں دخل اندازی کرنا شروع کرتی ہے۔ ایسا کام جس کے لیے نہ تو اس میں مہارت ہے، نہ تجربہ، نہ قابلیت، اور وہ اسے حاصل نہیں کر سکتی سوائے اپنے بنیادی کام یعنی لڑائی کی قوت کے فرائض کو نظر انداز کر کے۔ بلوچستان میں فوج کی اس خرابی کو راؤ عبدالرشید نے بہت اچھی طرح سے واضح کیا ہے، جبکہ ایک بڑے بلوچ رہنما غوث بخش بزنجو نے یہ ظاہر کیا ہے کہ کیسے مرکز کی اتھارٹی بلوچستان میں فوج کی لامتناہی موجودگی اور اس کے خلاف بلوچوں کی سخت رد عمل کی وجہ سے کمزور ہوئی ہے۔ بزنجو، جسے پاکستان کے خلاف بلوچوں کی ناراضی کا صرف ایک معتدل رہنما سمجھا جاتا تھا، اب بلوچستان کے لیے ایسی خود مختاری کی طاقتیں مانگ رہا ہے کہ اگر وہ تمام اکائیوں کو دے دی جائیں اور انہیں ایک اکائی کو دے کر دوسروں سے طویل عرصے تک انکار نہیں کیا جا سکتا تو پاکستان بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ بزنجو نے اپنے خیالات کو تفصیلی بیانات میں پیش کیا ہے جو اس علاقے کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ ان میں اتنی قائلکن بنیاد پرستی ہے کہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ کیا افغانستان میں انقلاب کے بعد سوویت یونین کو تاریخی روسی خواب یعنی عرب سمندر کے گرم پانیوں میں داخلے کا موقع ملنے والا ہے؟ بلوچستان کے سبق کو بھٹو کے اس بیان نے کئی گنا بڑھا دیا ہے کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی پاکستان میں ہو رہا ہے اور تیسری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، جہاں فوجی رہنما وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فوجی رہنماؤں نے پاکستان میں ہمیشہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی ایک اور نہایت گہری بصیرت میں بھٹو کہتے ہیں کہ سول سروس پر اس وقت تک قبضہ کرنا جب تک کہ وہ غائب نہ ہو جائے۔ تمام مارشل لاء حکومتوں کی ثابت قدم پالیسی رہی ہے، ملک کی وحدت اور سالمیت کی قیمت پر خود کو قائم رکھنے کی کوشش کے حصے کے طور پر۔ بھٹو نے خود 1971 میں پاکستان کے ٹوٹنے میں حصہ ڈالا، شیخ مجیب الرحمان کو ان کی انتخابی فتح کے ثمرات سے محروم رکھ کر۔ لیکن تب کی مشرقی پاکستان میں مغربی ونگ کے خلاف شدید غم و غصہ، جس نے پھٹ پڑنے پر دھماکہ کو اتنا تباہ کن بنا دیا، محض فوج کی ضروریات نے بھڑکایا تھا۔
ایک مغربی فوج جس نے مشرقی ونگ کو بے رحمی سے کچل دیا۔ فوج نے بالکل کیا کیا؟ یہ اس وقت تک معلوم نہیں ہوگا جب تک پاکستان حمود الرحمن رپورٹ جاری نہیں کرتا یا کوئی اسے لیک نہیں کرتا۔ لیکن بھٹو نے جو کچھ پہلے ہی کہا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ رپورٹ کتنی تباہ کن ہوگی۔